ہمارا خدا بھلا خدا ہے، قدرت والا ہے، اور ہم پچھلے ہفتے سے بلکہ پچھلے پورے مہینے سے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے دکھ سہتا ہے، مشکلیں برداشت کرتا ہے، اور وہ موا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج کے دن زندہ ہو کر اس نے ثابت کیا کہ دیکھو میں اب تو بعد زندہ ہوں۔ آئے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اس فتح مند زندگی کے لیے کہ کس طرح اس نے ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کیا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو موا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہو، اور اس نے ایڈوانس میں کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور اس نے ویسا پورا کیا۔ آئے بائبل مقدس میں سے دیکھیں، ٹائم بچاتے ہوئے مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 17 اور 18 آیت میں پڑھوں گا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ ہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خدا ان کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔ یہ دو آیات ہیں بڑی مختصر سی، اور اس کے اندر بڑی زبردست جو بات ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے یوحنا عارف جب ایسے علاقے کے اندر تھا جہاں پر اسے سزا کے طور پر رکھا گیا، یہ مشکلات، یہ سچویشن جو ہماری زندگی کے اندر ہے، اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا تھا کہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خداوند کی۔ یوحنا کو جب یہ سزا دی گئی، یوحنا عارف کو، تو وہاں پر خدا نے اس کے لیے یہ بھید کھولا، اور وہ جو پیشن گوئیاں تھی جس کی بابت نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، بتایا مسیح خداوند کے بابت، تو لکھا ہے کہ وہاں پر وہ اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر ہو کر اسے ثابت کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں۔ یعنی اس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں، جو بھی قبر کے اندر گیا ہے وہ باہر زندہ نہیں ہوا، بدن سمیت باہر نہیں نکلا، لیکن مسیح خدا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی قبر خالی ہے اور اس کا کفن بھی خالی ہے۔ یعنی جو کفن ہے وہ اس نے یہاں پہ چھوڑا ہے، اپنا بدل لے کر وہ باپ کے پاس ہے، اور اس نے یہ کہا، پہلے ایڈوانس میں کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور یہاں پر جو تیسری بات یہاں پر ہے کہ لکھا ہے کہ خوف نہ کر۔ آج جب کوئی پرابلمس یا مسائل ہیں ہمارے، تو خدا اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے درست وے خدا پیدا کرتا ہے۔ یوحنا عارف کو سزا دی گئی تھی کہ اسے ایسے جگہ پہ بھیجا جائے جہاں پر یہ سزا کے طور پر زندگی گزارے، لیکن خدا وہاں پر اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ جو کام خدا نے اس سے کروائی، یہ بھید کی کتاب اس سے لکھوائی، وہ باقیوں سے نہیں لکھوائی۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو مکاشفہ لکھنے والا بندہ ہے، یوحنا کی انجیل بھی یہی لکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل مکاشفہ کے بعد لکھی گئی، اور وہ بات کو پریزنٹ کرتی ہے یوحنا کی انجیل، کہ یوحنا کی انجیل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ یعنی مکاشفہ میں سے اس نے یہ لیا کہ
جو یسوع مسیح ہے جو زندہ ہوا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو عبدالآباد زندہ ہے۔ باقی بادشاہ آتے ہیں، وہ اپنا دور پورا کرتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے جو عبدالآباد بادشاہ ہے، یعنی جس کی سلطنت کا کوئی انتہا نہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی بادشاہی۔ آج جب ہم اسے ڈیپلی طور پر دیکھیں، کبھی کو غور سے اس بات کو دیکھیں کہ ہم کس بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ دنیاوی بادشاہوں کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اگر درست بھی نہیں بتائے گا پھر بھی آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ لیکن یہ بادشاہ تو آپ کو زندگی کی بات بتاتا ہے، اور اس نے کہا کہ اب جو کوئی مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ اس میں آگے دیکھتے ہیں جا کے، یہ وہ عبدالآباد بادشاہ ہے۔ اب اس کے اندر، اس بادشاہی کے اندر جانے کے لیے، اس بادشاہ کو پہننے کے لیے آج جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ود آؤٹ پاک روح کے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، خدا کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ پاک روح آپ کو صاف صاف بتا دے گا، پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا، پاک روح آپ کی مدد کرے گا، پاک روح آپ کو بچائے گا، پاک روح آپ کو سنبھالے گا، پاک روح آپ کو جینا سکھائے گا، پاک روح آپ کو شفا دے گا، پاک روح آپ کو آپ کی مدد کرے گا۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سوائے پاک روح کی، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ میں سے پیے گا تو پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اور اسی لیے اس نے پھر ایک ریفرنس دیا، اعمال کی کتاب 2 باب اگر پڑھیں تو اس نے یہ ان لوگوں کو یہ بات بتائی، 2 باب اور اس کی 36 آیت میں پڑھوں گا، کیسے ہم اس کے اندر سروائیو کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کی گئی کہ ہم مسیح میں رہ سکتے ہیں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ بھائیوں ہم کیا کریں؟ یہ ایک کوشچن ہے، انہوں نے سوال کیا کہ جس مسیح کو آپ نے پکڑوایا ہے، جس مسیح کو آپ نے صلیب دی ہے، یہ وہی مسیح ہے جو عبدالآباد بادشاہی کرنے والا ہے، جو ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں یسایہ کہتا ہے وہ عجیب بشیر، سلامتی کا خدا قادر، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہم نے واقعی اس کے انگیز زندگی گزاری ہے، ہم خدا سے دور ہیں، آج شاید ہم اس بات کو فیل نہیں کرتے کہ ہم خدا کے کتنا کلوز ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جان کے خدا نے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا ہے، ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، ہم اگنور کر دیتے ہر چیز کو۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یہ تیرے قدموں کے لیے چراغ اور تیری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ خدا چاہتا ہے، اس نے زندہ ہو کر، بائبل میں لکھا ہے ہمیں زندہ کیا ہے۔ اب وہ زندگی ہمیں پانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب پطرس نے ان کو یہ کلام سنایا اور اس نے کہا بنی اسرائیل قوم کو کہ آپ اس زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، آپ اس بحالی کے اندر آ سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے بھائیو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی نجات پائیں، زندگی کو دیکھیں۔ تو اس نے ان کو کہا، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے کیا کرے؟ بپتسمہ لے، تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ یعنی پاک روح تمہیں اس وقت ملے گا جب آپ خدا کی نزدیکی جائیں گے، نزدیک آئیں گے۔ جب تک آپ خدا کے نزدیک نہیں آئیں گے، نزدیک آنے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور مسیح خداوند کے نام سے بپتسمہ لیں، اور لکھا ہے اس کے بعد پاک روح ہمیں انعام میں ملے گا۔ پاک روح جب زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ زندگی کے اندر پھر کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، اور پاک روح زندگی کے اندر اسی زندگی کے اندر آتا ہے جو اسے لے سکتی ہے۔ ہر زندگی کے اندر پاک روح نہیں ہوتا، پاک روح صرف اسی زندگی کے اندر آتا ہے جو اس قابل ہے۔ وہ کون ہے؟
पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करे, बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी बातें जिता जिता कर उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से क्या करें, बचाएं। यानी आप दुनिया में रहें लेकिन दुनिया जैसे काम ना करें। जब आप अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको पाक रूह की जरूरत है। बाइबल में लिखा है पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी इल्म रखते हो, जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, अगर हमारी जिंदगी के अंदर पाक रूह नहीं है तो हम खुदा के लायक नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पाक रूह, लिखा है कि पाक रूह हमारी मदद करता है, वो सारी चीजें हमें बताता है। 41 में पढ़ूंगा, पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और पाक रूह को जिंदगी के अंदर कायम रखने के लिए, ताकि मसीह के साथ हमेशा जिंदा रहने के लिए, मसीह के साथ हमेशा जिंदा, जिस तरह मसीह जिंदा हुआ, उसने सलीब पर ये कहा कि देख बाप, जो काम तूने मुझे दिया मैंने उसे क्या कर दिया, तमाम किया, कंप्लीट कर दिया। कोई काम मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं जो रह गया हो। तो यहाँ पर लिखा है जिन लोगों ने कलाम कबूल किया उन्होंने क्या किया, तौबा की, अपने आप को पाक किया, इस काबिल बनाया ताकि वो खुदा की बारगाह के अंदर दाखिल हो सके और पाक रूह को हासिल कर सके। तो पाक रूह को हासिल करने के बाद उन्हें एक ताकीद की गई कि क्या करें, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे। यानी जब आप ये चाहते हैं कि पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर रहे तो फिर ये 4 चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं। तो फिर भी उसके बाद कहता है, अगर यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब पढ़े और उसकी 37 है, तो यहाँ पर लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये कोई भी दुनिया के अंदर फकर के साथ नहीं कह सकता। आज तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी के काम नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर मसीह खुदावंद बिला लालच वो हमारी मदद करना चाहता है। वो कहता है अगर किसी को जिंदगी की जरूरत है, अगर कोई प्यासा है, जीना चाहता है, तो वो मेरे पास आए और मुझसे पिए और वो कभी प्यासा ना रहेगा। लिखा इसलिए प्यासा रहेगा, वो अब्दुल अमाद है, उसकी बादशाही का इंतहा नहीं है, उसके अंदर चश्मों का इंतहा नहीं है, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। लिखा जो कोई उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसलिए उसने कहा कि जब तक पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आता, पाक रूह का नजूल होना बड़ा जरूरी है। और लिखा फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो क्या करे, मेरे पास आए। आज जब पतरस ने उनको कलाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि आप यीशु के पास आ सकते हैं, आपको माफी मिल सकती है, आप बहाल हो सकते हैं, आपकी बीमारी जा सकती है, आपकी मुश्किलें जा सकती हैं, परेशानियां जा सकती हैं, लेकिन आपको यीशु के पास आना है। ठीक है, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, और वो प्यास पाक रूह के जरिया बुझती है। 38 में पढ़ूंगा, यहाँ पर 38 के अंदर लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, जैसा किताब मुकद्दस में आया है कि मैं जिंदगी की नदियां जारी करूंगा। यानी यहाँ पर लिखा है कि ये स्टॉप नहीं है। मकाशवा की किताब में हमने देखा तो वहां पर कहता है, देख मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा इंतहा हूं। आज यहाँ पर कहता है मैं उसको जो मेरे पास आता है मैं उसके अंदर पानी की नदियां जारी करूंगा, यानी बरकतों के बार लगा दूंगा। जो उसके पास आएगा, जो उसके पास नहीं आएगा, वो बाइबल में लिखा है कि वो उन बरकतों को, वो मसनूई बरकतें होंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले हैं वो अपनी बरकतें हासिल करते हैं। अब मैं फिर इस आयत को पढ़ूंगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा। पहली बात ईमान लाना। पतरस ने उनको कहा तौबा करो,
تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہ کے لیے یسوع مسیح کے آگے معافی مانگے، توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لے تو روح القدس نام میں پہنچے۔ اور یہاں پر کہتا ہے جو میرے پاس آئے گا اسے کیا کروں گا، میں اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے میں پانی کی ندیاں جاری کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس سے عادت نہیں ہوگی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اور لکھا میں مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو نیدی میں دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں، جب ایک بہتری آتی ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اور لکھا ایسی زندگی اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جو کوئی پاک روح کے لیے پیاسا رہتا ہے اسے ہرگز کبھی نکالتا نہیں خدا، اس کی ہر روز عید ہوتی ہے۔ جو پاک روح کا پیاسا رہتا ہے اس کے لیے ہر روز ایک نئی پیدائش ہے، اس کے لیے ہر ایک نئی زندگی ہے ہر روز، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز پاک روح کی ضرورت پڑتی ہے اسے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ میں پاک روح کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج ایماندار کو اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم مسیح کے ساتھ مرتے دفن نہیں ہوتے، یعنی بپتسمہ نہیں لیتے، اس اتنی دیر تک وہ رہنما ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا، پاک روح ہماری زندگی کے نہیں اندر آ سکتا۔ جب پاک روح نہیں آئے گا تو ہماری پیاس کیسے پوری ہوگی، ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوگی، ہمارے مسائل کیسے ختم ہوں گے، ہمارے مسئلے کیسے دور ہوں گے۔ مسئلے اس وقت ہی دور ہوں گے جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر ہوگا۔ جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر لکھا ہے وہ ہماری زندگی میں کیا کرے گا، ندیاں جاری کرے گا، تھوڑا نہیں ابد تک۔ یہاں پر ایک اور زبردست بات لکھا ہے کہ جب تک پاک روح ہماری زندگی کے اندر نہیں آتا، پاک روح ہماری زندگی، ہم ضرورت مند ہی رہتے ہیں، ہم مشکل کے اندر ہی رہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک روح لکھا وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ مسیح خداوند نے لکھا ہے جب اس کامل زندگی یعنی کامل انسان بن کے دنیا کے اندر آیا تو اس نے ضرورت پڑی کہ وہ مامور ہو جائے روح کے ساتھ۔ ایک ٹائم آیا اس سے ضرورت پڑی اور وہ 40 دن فاقہ کیا، اس نے 40 دن فاقہ کرنے کے بعد وہ روح، بائبل کہتی ہے کہ وہ روح سے مامور ہو گیا، بھر گیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ اب یہ بندہ روح سے بھر گیا ہے، اب یہ وہ بادشاہ بننے والا ہے، یہ اب وہ فتح پانے والا ہے، تو کیا کیا اس کو زمانے کے لیے وہاں پر آ گیا۔ تو لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ پاور تھی جو ابلیس کے پاس پاور نہیں تھی، اس کے اندر وہ طاقت تھی جو ابلیس کے اندر طاقت نہیں تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے روح القدس سے مامور ہونا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھرا رہے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ تو آج وہ بات ہمارے لیے بھی لازم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم روح سے بھرنا چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر برکتوں کی ندیاں جاری ہوں، ہم جس کام کو ہاتھ لگائیں ہمارے لیے باعث برکت ہو، ہم گھر سے باہر جاتے مبارک ہو، گھر میں واپس آتے مبارک ہو، ہمارے خطے بھرے رہیں، یہ بائبل کے مطابق وعدہ ہے، یہ برکات اسی بندے کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ یہ اسی بندے کو ملے گی جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور ڈرتا وہی ہے جس کے اندر پاک روح ہے، رہنمائی اس کی ہے جس کے اندر پاک روح ہے، جس کے اندر پاک روح نہیں ہے وہ خوف سے خالی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خوف جو ہے وہ دنائی کا شروع ہے۔ یہاں پر یہ بڑی زبردست سائدہ لکھا ہے کہ اور وہ زندہ، اور میں زندہ ہوں اور مر گیا تھا، اور دیکھو عبدالآباد زندہ ہوں، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ اختیار کوئی بھی اس سے نہیں لے سکا آج تک، اور لکھا ہے کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم میرے ساتھ کیا کہاں پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا کیا کرو گے، انصاف کرو گے۔ یعنی یہ ہمیں اختیار دیا، بلیس کیا خدا نے، یہ سٹاپ نہیں کیا کہ یہاں تک بھی ہم مشکلوں کے اندر رہیں اور اوپر بھی ہم مشکلوں کے اندر رہیں۔ لکھا ہے کہ جب آپ یہاں پر ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں تو سمان پر بھی ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔